إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى في مقامه الآخر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. تمام قسم کی تعریفات، عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہیں، جو ہمارا خالق ہے، رازق ہے اور معبود حقیقی ہے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو پیدا فرمایا، پتھروں سے پانی سے چشمے بہائے، اس انسان کو بنایا اور انسان پر اتنے احسانات کیے کہ اگر وہ انسان اللہ تعالیٰ کے احسانات کو شمار بھی کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق کی نعمت دی ہے۔ اگر یہ نعمت ہماری زندگی میں شامل نہ ہوتی تو ہم بھی کسی نہ کسی بت کے سامنے سر کو جھکاتے یا کسی نہ کسی قبر کے سامنے کھڑے مانگ رہے ہوتے۔
اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان کہ اس نے ہمیں امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا. ان گنت لاتعداد درود و سلام ہو آپ کی زندگی پر، آپ کے نام نامی اس کے گرامی پر، اللہ کی لاکھوں نعمتیں اور رحمتیں نازل ہوں آپ کے اصحاب پر. عزیزان گرامی، انسانی زندگی میں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. انسانی زندگی میں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ تعالی نے تقریباً سبھی ضرورتوں کا انتظام بھی فرمایا. لیکن انسانی زندگی کی ایک ایسی ضرورت ہے، ایک ایسی قیمتی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالی نے حکم بھی دیا کہ لوگوں یہ مجھ سے مانگا کرو. اور وہ ہے ہدایت. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے شروع میں بھی حکم دے دیا کہ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، میں جانتا ہوں کہ تمہاری زندگی کی سب سے اہم ترین چیز یہ ہدایت ہے، یہ مجھ سے مانگا کرو. اہدنا الصراط المستقیم. اس آیت کریمہ کے ذریعے ہمیں ہدایت دی، تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگا کرو، ایمان اور اسلام کی رہنمائی مانگا کرو. پھر یہ بھی بتا دیا کہ راستہ ان لوگوں کا مانگو صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء کا راستہ، صحابہ کا راستہ، صحابیات کا راستہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو. اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہوں کا جن پر اللہ کی لعنت نازل ہوئی، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جو شیطان کے پیروکار ہیں، ان کا راستہ، ان کا طریقہ، ان کے پیچھے نہ چلو، ان کا راستہ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگا کرو. دیکھیں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اس بندے کا اور اس بندی کا کوئی دوسرا خیر خواہ نہیں. اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس لیے سب سے بڑا ہمدرد بھی وہی ہے. جتنا اللہ تعالیٰ ہم سے واقف ہے اتنا کوئی بھی ہم سے واقف نہیں ہے، بلکہ یہ انسان خود بھی اپنے آپ سے، اپنے کارناموں سے، اپنی نفس کے شرور سے اتنا واقف نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ اس انسان کے متعلق جانتا ہے. اس لیے اس نے حکم دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم مانگتے رہنا. اب اس راستے کو چھوڑنا نہیں ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ جو بندہ اسلام قبول کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، وہی تو نماز پڑھنے آتا ہے، وہ ہدایت پر ہوتا ہے تبھی تو اللہ کے سامنے جھکتا ہے. پھر ایک دن نہیں، ایک بار نہیں، ہر نماز میں اور ہر رکعت میں ساری زندگی اسی لفظ کو بار بار دہرانے کا کیا مطلب ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ سیدھا راستہ، بار 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 بار. اس لیے کہ انسانی زندگی کی اس سے بڑھ کر کوئی اور ضرورت نہیں ہے. اگر ہماری زندگی میں کوئی دوسری چیز قیمتی ہوتی، ہدایت سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس کا حکم ضرور دیتے. یہ ہمیں پتا ہے، جانتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت مانگنے کا حکم دیا ہے اور ہم اہدنا الصراط المستقیم اپنی زبان سے ہر روز ادا بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کا جو انسان ہے اس کو بھی دعا کریں کہ یقین آ جائے، وہ بھی مان لے کہ ہماری ضرورت یہ ہدایت ہی ہے، اللہ کی رہنمائی کا، اللہ کی ہدایت کا، اللہ کی توفیق کا۔ انسان ہمیشہ سے محتاج رہا ہے، لیکن اس دور میں جتنا محتاج ہے اتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ ہمارے گھروں کی ضرورت ہے، یہ ہماری زندگیوں کی ضرورت ہے، ہماری اولادوں کی ضرورت ہے، یہ ایسی دولت ہے جس کو مل گئی اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر ثابت قدم رکھے، زبانوں سے ہدایت صرف مانگنے نہیں بلکہ ہدایت پر چلنے، ہدایت کے لیے کوشش کرنے، ہدایت کے لیے اقدامات کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ساری زندگی اللہ تعالی سے کچھ نہ کچھ مانگتا رہتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد مانگتا رہتا ہے لیکن اولاد نہیں ملتی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیمار ہے، شفا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، ساری زندگی شفا مانگتا رہتا ہے، شفا نہیں ملتی۔ ایسا ہوتا ہے کہ بے روزگار ہے، بے گھر ہے، اللہ تعالیٰ سے گھر مانگتا رہتا ہے، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان دعاؤں کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ انسان کی اولاد ہے، انسان کی زندگی ہے، معیشت ہے، کاروبار ہے، رزق ہے، صحت ہے، یہ اگر نہیں ملتی تو ان کا متبادل اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہے، ان کا متبادل اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہے۔ جنت میں اولاد بھی مل جائے گی، صحت مل جائے گی، گھر مل جائے گا، رزق مل جائے گا۔ ان دعاؤں کا ثمرہ ملتا ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ سچے دل سے کوئی انسان اس دنیا میں، اسی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے، اسلام کی ہدایت مانگے، ایمان کی ہدایت مانگے، ایمان کی ثابت قدمی مانگے اور اسے نہ ملے۔ ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس ہدایت کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا کوئی متبادل بھی نہیں ہے، اس لیے سچے دل سے دعا مانگنے والا اس کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا کے اندر یہ ہدایت نصیب فرما دیتا ہے۔ یہ ہمارے گھرانے کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر ہماری اولاد کے پاس، ہمارے گھر میں ایمان کی ہدایت موجود نہیں ہے، اسلام کی ہدایت موجود نہیں ہے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق ہی موجود نہیں ہے، تو یقین رکھیں باقی سب کچھ پورا ہے، سب دولتیں کچرے کی مانند ہیں، سب گھر، سب اولادیں، سب ہاتھ بھاٹ، سب کچھ تباہ و برباد ہے اگر یہ ہدایت نہیں ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں اسلام کی ہدایت ہی نہیں ہے تو زندگی بوجھ بن جاتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اگر زبان پر ہو اہدنا الصراط المستقیم، اگر زبان پر ہو کہ اللہ مجھے ہدایت دے، سیدھے راستے کی ہدایت دے، اگر زبان پر ہو کہ اللہ مجھے صحابہ اکرام، محدثین، نیک لوگوں کے، انبیاء کے راستے پر چلا، اور دل میں کچھ اور ہو، زبان پر ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم لیکن دل سے صراط مستقیم پر چلنا نہیں چاہتا ہو، عمل سے وہ صراط مستقیم کو طلب ہی نہیں کرنا چاہتا ہو، تو اس کو دوغلاپن کہتے ہیں، اس کو منافقت کہتے ہیں۔ ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سچے دل سے ہر نماز میں، سچے دل سے مومن ہر نماز میں ہدایت کا طلبگار ہو، اہدنا الصراط المستقیم مانگے اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے؟
انسان اللہ سے یہ دولت مانگے اور اللہ تعالیٰ اسے یہ دولت نہ دے، لیکن یہ ہمارا دوگلا پن ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم مانگتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں اس لفظ کو، لیکن عمل سے ایک قدم نہیں اٹھاتے اس ہدایت کی طرف، دل سے کبھی ایک لمحہ بھی نہیں چاہتے کہ میں میری اولادیں اس ہدایت کے طلبگار بن جائیں اور اس ہدایت پر چلنے لگیں۔ اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے والا اسلام کے کسی حکم پر تنگی محسوس کرے ہو سکتا ہے، اللہ سے سیدھا راستہ مانگنے والا سیدھے راستے کے اوپر چلتے ہوئے دل میں تنگی محسوس کرے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتیں احکامات سامنے آ جائیں، پتہ چل جائے کہ آپ نے اولادوں کے بارے میں یہ حکم دیا، اپنی ذات کے بارے میں یہ حکم دیا، معیشت کے بارے میں یہ حکم دیا، شادی بیاہ کے بارے میں یہ زندگی کے اندر تعلیم سکھائی، کاروبار کی یہ تعلیم سکھائی، عبادات کی تعلیم سکھائی، اور پھر اس کے لیے ایک قدم بھی نہ اٹھائیں، چاہت ہی نہیں، طلب ہی نہ کریں، وہ عمل کر کے نہ دے، ہو سکتا ہے کہ پھر ہدایت مل جائے۔ آج ہمارے معاشرے پر نظر ڈالیں تو ہمارے معاشرے سے سب سے بڑی جو چیز ہے جو اٹھ گئی، جس کی ضرورت ہے، وہ حیا ہے۔ ہمارے معاشرے سے حیا اٹھ گئی، اس معاشرے سے جو معاشرے کے لوگ، جو بچے، جو بڑے، جو عورتیں، جو مائیں، جو والدین اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے بھی ہیں، مانگتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ، اس معاشرے سے حیا بنیادوں سے، جڑوں سے، بچوں سے اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ خواتین سے، عورتوں سے پردہ کیا اٹھا، مردوں کی آنکھوں پر پردہ چڑھ گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو معاشرے کے اندر سے حیا اٹھ گئی ہے، یہ معاشرے کے اندر قتل و غارت گری عام ہو گئی ہے، معاشرے میں بے دینی عام ہو گئی ہے، بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ جو آپ دیکھتے ہو کہ اس دنیا کے اندر فساد برپا ہے، معیشت کا فساد برپا ہے، کاروبار کا فساد برپا ہے، بے دینی کا فساد برپا ہے، بے حیائی کا فساد برپا ہے، کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے عملوں کی وجہ سے، یہ لوگوں کے اپنے عملوں کی وجہ سے ہے۔ سب سے بڑی وجہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ زبان سے اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے رہتے ہیں، دل سے کبھی صراط مستقیم چاہتے ہی نہیں۔ ہماری اولادیں، ہمارے بچے، ہمارے بچیاں اس دنیا کی درس گاہوں میں جاتی ہیں، کیا سیکھ کر آتے ہیں؟ ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں، کیا سیکھ کر آتے ہیں؟ گھروں کے اندر ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں؟ انٹرنیٹ کے اوپر مصروف رہتے ہیں ساری رات، کیا سیکھتے ہیں؟ کیا والدین کو خبر ہے؟ کیا والدین کو احساس ہے؟ کیا پھر یورپ کے معاشرے سے جو ان کی برائیاں تھی صرف وہی لے لی کہ جی پرائیویسی کے اندر دخل نہیں کرنا چاہیے؟ اب بچوں کی کیا پرائیویسی، چھوٹی عمریں ہیں، بچے ہیں، وہ برائیوں کی طرف بھی جا سکتے ہیں، شیطان ان کو گمراہ بھی کر سکتا ہے۔ اب وہ شیطان کے ہاتھوں سے غلط قدم اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ والدین کی، ماں باپ کی آنکھوں پر پٹی چڑھ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو بگاڑ ہے یہ اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہے۔ فرمایا لیذیقہم، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب سکھاتا ہے، بعض الذی عملوا، سارے عملوں کا عذاب نہیں سکھاتا، بس کچھ عمل کا عذاب سکھاتا ہے،
شاید کہ وہ سدھر جائیں، شاید کہ وہ سمجھ جائیں. ابھی چند دن پہلے ہمارے قریب ہی پٹیل پاڑا کے اندر اسکول کے اندر حادثہ پیش آیا جس نے ہر ماں باپ کے دل کو دکھی کر دیا، فکر مند کر دیا سب کو. ایسے لگا جیسے دل کسی مٹھی کے اندر پکڑ کر نچوڑ دیا گیا ہو. پریشان ہے سب، یہ کیا ہو گیا؟ ہمارے بچے بھی اسکولوں میں جاتے ہیں، ہمارے بچے بھی مدرسوں میں جاتے ہیں، ہمارے بچے بھی گھر سے باہر جاتے ہیں. کیا یہ لے کر آئیں گے باہر؟ 15 سال 16 سال بچوں کی عمر ہے، 15 سال 16 سال بچوں کی عمر ہے، اور انہوں نے شیطانی محبت کے اثر میں خودکشی کر لی. اور جو پیغام ماں باپ کو چھوڑا وہ ماں باپ کے لیے نہیں تھا بلکہ سارے معاشرے کے چہرے پر تھپڑ تھا. حکمرانوں کو تو اثر ہوتا نہیں. اب ماں باپ، وہ ماں باپ جو درد دل رکھنے والے ہیں، بیٹی رکھنے والے ہیں، بیٹے رکھنے والے ہیں، اور بچوں کو اسکول میں مدارس میں بھیجنے والے ہیں، ٹیوشن پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں، گھر سے باہر بھیجتے ہیں، سب پریشان ہیں. تو میرے عزیزو، اہدنا الصراط المستقیم صرف پڑھو نہیں بلکہ صراط المستقیم میں ہے کیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے راستے پر چلنے والوں کی نشانیاں کیا بتائی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے راستے پر چلنے کے اقدامات کیا بتائے ہیں. صرف اور نہیں، اپنے بچوں کو صراط مستقیم پر چلانے کے جو ضروری اقدامات ہیں وہی سیکھ لیں، وہی ان کو تعلیم دے دیں، وہی ان کو بتا دیں، اس کے بارے میں فکر مند ہو جائیں. یہی سب سے بڑی ہماری اس گفتگو کی خلاصہ ہے. دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، بڑے پیارے لہجے سے فرمایا ایمان والے. ایمان والا کہہ کر اللہ رب العزت جب فرماتا ہے تو محبت جھلکتی ہے. پھر فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، دیکھو اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو. اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو. تو کبیرہ گناہوں کی آگ سے بڑھ کر کون سی آگ ہوگی؟ بے حیائی، بدکاری، زناکاری کی آگ سے بڑھ کر کون سی آگ ہوگی؟ بے حیائی کی آگ سے بڑھ کر کون سی آگ ہوگی؟ اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اولادیں گناہوں کی دلدل میں پھنسیں، جہنم کی آگ کے اندر جلیں، لیکن ہم گناہوں کے اسباب، شیطانی ماحول ان کو خود مہیا کریں، اگر خود مہیا کریں، گھروں کے اندر مہیا کریں، کھلی چھوٹ دے دیں ان کو، تو وہ تو بچے ہیں، پھر شیطانی اثرات کے اثر میں آ کر گرفتار ہو سکتے ہیں. وہ تو بچے ہیں، بچے گمراہی کے دہانے میں جا سکتے ہیں. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی تحفظ کے اقدامات کے تحت مختلف مقامات پر اپنے صحابہ کو ان معاشروں کو اور ان کی اولادوں کو برائیوں سے بچنے کے جو طریقے بتائے ہیں، ان میں ابتدائی طریقے چند 2-4 میں بتا دیتا ہوں وقت کے لحاظ سے. ایک ہے صحبت. خراب کر گئی شاہین بچوں کو صحبتیں ذات. اچھے بچے، شاہین بچے، دیندار بچے اگر کووں کی صحبت میں رہیں گے تو وہ ان جیسے بن جائیں گے. دیندار لوگ، دیندار گھرانے کے بچے اگر بری معاشرے اور بری صحبت کے اندر رہیں گے ان جیسے بن جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی کہ اگر تم بھٹی والے کے پاس بیٹھو گے تو بدبو آئے گی، تو چنگاری تمہارے دامن کو جلا دے گی. خوشبو والے کے پاس بیٹھو گے یا تو خوشبو لے لو گے یا کم از کم خوشبو محسوس کرتے رہو گے. تو یہ صرف ایک انسان کی صحبت کے بارے میں نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارے بچوں کی جو گیدرنگ ہے، دوستی ہے، وہ صحیح ہے،
لیکن یہ چیزوں کی دوستی بھی ہو سکتی ہے، یہ فیس بک انٹرنیٹ کی دوستی بھی ہو سکتی ہے، یہ میڈیا گانے بجانے فلموں ٹی وی انٹرنیٹ کی دوستی بھی ہو سکتی ہے۔ جتنا یہ میڈیا اثر کرتا ہے اتنا کوئی انسان پر اثر نہیں کرتا۔ اسی میڈیا کے اندر ناجائز محبت کو، جو کھلم کھلا بدکاری ہوتی ہے، زناکاری ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، جو صراط مستقیم والے دین اسلام کے اندر جس کو کبیرہ گناہ کہا گیا ہے، ان ڈراموں میں ان فلموں میں اس کو خوبصورت کر کے دکھایا جاتا ہے، اس کو خوبصورت کر کے دکھایا جاتا ہے، اس کے لیے سہولیات مہیا کی جاتی ہیں۔ تفصیل میں جانے کی آپ سب کو پتا ہے کہ کیا چیز دکھائی جاتی ہے۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو پیدا فرمایا ہے اور اس انسان سے بڑا ہمدرد اور خیر خواہ کوئی نہیں ہے۔ عام انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے لوگوں لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ چلنا، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور شیطان کی دشمنی میں سے ایک دشمنی یہ تھی کہ اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اللہ مجھے مہلت دے، میں بندوں کو گمراہ کروں گا، اور اس نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ وَلَا أُزَيِّنَنَّهُمْ، میں ان کے لیے گناہوں کو خوبصورت کر کے دکھاؤں گا۔ گناہ ہے لیکن دلکش کر کے، خوبصورت کر کے، مزین کر کے دکھایا جاتا ہے۔ بے حیائی ہے، گھروں سے بھاگنے کی چیزیں ہیں، یہ ساری باتیں جو جرائم تھی، جو کبیرہ گناہ تھی، جو بے حیائی تھی، جو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کا راستہ نہیں تھا، اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا، انبیاء کا، صحابہ کا راستہ نہیں تھا، بلکہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہودیوں کا راستہ تھا، ہندوؤں کا راستہ تھا، بے حیائی گمراہی پر چلنے والوں کا راستہ تھا۔ اس راستے کو خوبصورت کر کے دکھایا جاتا ہے۔ فلموں میں تو خودکشی کر لیتے ہیں، لیکن عام بچہ جو دیکھتا ہے اس بات کو وہ سمجھتا ہے کہ اگر ہمیں ناجائز طریقے سے اس دنیا میں نہیں ملنے دیا جاتا تو ہم اگلے جنم میں ملیں گے۔ مجھے بتاؤ کہ مسلمانوں کی بیٹیاں، مسلمانوں کے بیٹوں کو اگلے جنم کا کیا پتا؟ ان کے نزدیک تو دو جہان ہے، یہ دنیا جو امتحان گاہ ہے، اور پھر آخرت جہاں سوال دینا ہے، جواب دینا ہے۔ قبر کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، اور ساری طویل زندگی ہے۔ لیکن وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ صراط المستقیم صرف زبانوں سے رٹے نہ مارو، بلکہ صراط مستقیم کے لیے قدم اٹھاؤ۔ انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ انہیں بتاؤ کہ یہ ہندوانہ سوچ ہے کہ اگلا جنم آئے گا، وہ ہوگا، یہ ہوگا۔ یہ مسلمانوں کی جو اسلام کی جو سوچ ہے اس میں آخرت کی فکر تو سکھائی جاتی ہے، اس میں قبر کی زندگی کا بتایا جاتا ہے، اس میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، سوالوں کا جواب دینا، اور پھر اس چند سالہ زندگی کے عمل کے بدلے ہزاروں لاکھوں کھربوں سالہ زندگی کے انعامات تلاش کرنا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے، فرمایا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، خلقت الجن والانس، انسانوں کو بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنی بندگی کے لیے بنایا، تو اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی پہچان ضروری ہے۔ اللہ نے جو قرآن کریم دیا ہے یہ کتاب ہدایت ہے، اس کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری اولادوں کو ہدایت عطا فرما۔ تو وہی بات کہ پھر ہدایت پر چلنے کی کوشش بھی شروع کر دیں کہ ہدایت پر ہم نے اس طرح چلنا ہے، اور ہدایت پر چلتے ہوئے تنگی محسوس نہ کریں کہ بے ہدایت والی زندگی، بے ایمانی والی زندگی، بے حیائی والی زندگی دنیا بھی تباہ کر دیتی ہے، آخرت بھی تباہ کر دیتی ہے، ایسے گناہوں پر ابھار دیتی ہے، ایسے گناہوں پر ابھار دیتی ہے یہ بے دینی کی زندگی کہ جس کے بعد پھر توبہ بھی نہیں کی جا سکتی۔ آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی ہم گناہ کریں گے اس کے بعد توبہ کی گنجائش ہوتی ہے،
خودکشی کے بعد توبہ کی گنجائش بھی نہیں رہتی، توبہ کا موقع بھی نہیں رہتا، اللہ سے معافی مانگنے کا وقت ہی نہیں رہتا۔ اتنا بڑا کبیرہ گناہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل و دماغ کے اندر یہ ناجائز محبت کو بھر دیا۔ کس چیز نے بھر دیا ہے؟ وہی چیز میں بھی اپنے بچوں کو لا کے دیتا ہوں، آپ بھی اپنے بچوں کو لا کے دیتے ہیں، وہی موبائل ہے، وہی انٹرنیٹ ہے، وہی فیس بک ہے۔ پھر انہیں اس کی تعلیم بھی نہیں ہوتی کہ اس راستے سے ہم اچھی باتیں بھی لے سکتے ہیں۔ اچھی طرف جانا بہت کم ہوتا ہے، زیادہ تر برائی کی طرف جانا ہوتا ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کا پہلا راستے پر چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ صحبت، اچھی صحبت اختیار کرو۔ اور یہ ماں باپ کا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں پر چیک رکھیں، دیکھیں، بھی لازمی نہیں کہ صرف اسکول میں جاتا ہے تو چیک کریں، مسجد میں جاتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے تو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے والدین اپنے بچوں کو ساری زندگی ان کو چیک اور بیلنس کے اندر رکھیں، معلوم کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں۔ اس لیے ان کو قریب کریں، اپنے بچوں کو، مائیں اپنے بچوں کو قریب کریں، اپنی اولادوں کو قریب کریں۔ اکثر کہا کرتا ہوں کہ دنیا کی کتنی بڑی سے بڑی دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں۔ ہیرے جواہرات کے صندوق کو سنبھال کر رکھنا، چھپا کر رکھنا، بچا کر رکھنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ایک بیٹی کی زندگی کو بچا کر رکھنا ہے، گناہوں سے بچا کے رکھنا ضروری ہے۔ تو ماں باپ اپنی اولادوں کو اپنے قریب کریں۔ بہت دور ہو گئے ہیں، ہم بہت دور ہو گئے، ایک کمرے میں رہتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، لیکن بچے موبائل کے ذریعے کتنی دور کہاں پہنچ چکے ہیں، سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ ہے سامنے ہے، لیکن وہ اپنے موبائل کے ذریعے بہت دور ہوتا ہے۔ اس کو اپنے قریب کریں، دیکھیں اس کے دوستوں میں کون کون ہے، کون کون نہیں ہے۔ تو صحبت اولاد کی تلاش کرنا، معلوم کرنا اور ان کو سیدھے راستے کی طرف لے کے جانا، انگلی پکڑ کر مسجد لے کے جانا، دین کے راستے پر لانا، یہ ماں باپ کا کام تھا، یہ ماں باپ کا کام تھا۔ کو انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، پھر گھر والوں کو بچاؤ۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اولادیں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں تو پھر ماں باپ پر الزام لگائیں کہ اے اللہ آتہم ضعفین من العذاب۔ بڑی مشہور آیت ہے کہ اے اللہ ہمیں ہمارے بڑوں نے گمراہ کر دیا، اضلانا کبراءنا، اے اللہ ہمیں ہمارے بڑوں نے گمراہ کر دیا تھا۔ اور بڑے سے مراد ماں باپ بھی ہیں، استاد بھی ہیں، معاشرے کے بڑے بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، علماء بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، سارے ہیں۔ تو اے اللہ ہمیں ہمارے بڑوں نے گمراہ کر دیا تھا، اور وہ کہیں گے کہ اے اللہ انہیں ڈبل عذاب دے، دگنا عذاب دے لیں کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم رائی، ذمہ داری کا احساس کرو۔ ایک دن صراط المستقیم پڑھ تو لیا، مان تو لیا، اب بھی راستے پر چلتے ہوئے ذمہ داری کا احساس کرو۔ تم سب ذمہ دار ہو۔ ماں اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، اپنی اولاد کی تربیت کی ذمہ دار ہے، باپ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنے ماتحت لوگوں کا ذمہ دار ہے۔ فرمایا کلکم مسئول، سب سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ اپنے اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ تم نے کیا کیا۔ لیکن یہ ہدایت کے طلبگار، یہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے والے، یہ اپنے بچوں کے اسکول جانے کے فکر مند لوگ، یہ ٹیوشن کے بارے میں فکر مند ماں باپ، کیا اتنی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے جمعے کی نماز پڑھی، ہمارے بچوں نے دن کی 5 نمازیں پڑھی، ہمارے بچوں نے قرآن کریم پڑھ لیا، ہمارے بچوں نے قرآن کریم کا ترجمہ سمجھ لیا، دین اسلام کی بنیادی جو چھوٹی چھوٹی ضروریات ہیں، بنیادی تعلیمات ہیں، کیا وہ سیکھ لی ہیں؟ تو میں نے کہا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس راستے پر چلتے ہوئے تنگی محسوس نہیں کرنا، تکلیف محسوس نہیں کرنا۔ جتنے ہم خوش ماں اپنی اولاد کے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے پر ہوتے ہیں، ان کے ترقی کے مدارس کو دیکھ دیکھ کر ہوتے ہیں، کہ ان کی دینی تعلیم، دینی ضروریات
دینی اخلاقیات کے بارے میں اتنے فکر مند ہوتے ہیں. دوسری بات اللہ رب العزت نے ہمیں جو صراط مستقیم پر چلنے کے ہدایت دی ہیں ان میں دوسری بات یہ ہے، اے ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا. شیطان کے نقش قدم پر سب سے زیادہ یہودی چلتے ہیں، سب سے زیادہ ہندو چلتے ہیں. تو وہ اپنے میڈیا سے، اپنے فلموں سے کیا سکھائیں گے ہمارے بچوں کو؟ کیا تعلیم دیں گے ہمارے بچوں کو؟ کیا ناجائز محبتیں؟ ماں باپ کو چھوڑ دو، والدین کی کوئی فکر نہ کرو، اللہ کے رسول کے احکامات کو پس پش ڈال دو. بے حیائی، بے دینی، بے پردگی، شادی سے پہلے کی ناجائز جو محبتیں ہیں اس کے بارے میں جتنا زیادہ یہ گمراہ میڈیا کرتا ہے، جتنا زیادہ اس کو خوبصورت کر کے دکھایا جاتا ہے، اتنا کوئی اور نہیں دے سکتا. فرمایا کہ من یتبع خطوات الشیطان، جو بندہ بھی شیطان کے پیچھے چلتا ہے، کیا کرتا ہے شیطان؟ انہ یامر بالفحشاء والمنکر، شیطان فحاشی کا حکم دیتا ہے، شیطان برائیوں کا حکم دیتا ہے، شیطان بدکاری بے حیائی کا حکم دیتا ہے. وہ ان معاشروں کے اندر تھی ہم جنس پرستی کی باتیں، وہ مسلمان بچوں کے اندر بھی آتی چلی جا رہی ہیں. یہ اسی میڈیا کی وجہ سے، اسی موبائلوں، اسی انٹرنیٹ کی وجہ سے کہ جو باتیں چھوٹی عمر کے بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوتی تھی ان کے ذہنوں کو گندا کر دیا. معصومیت ختم ہو گئی، بچوں سے معصومیت ختم ہو گئی، حیا اٹھتی چلی جا رہی ہے اس وجہ سے کہ ہر ماں باپ نے سمجھ لیا کہ میں اپنے بچیوں کو بڑے اسمارٹ فون نہ لے کر دوں گا تو وہ اس دنیا کے مطابق نہیں کریں گے. اس سے چند سال پہلے بھی ہمارے بچے تھے، وہ اسی دنیا کی تعلیم حاصل کرتے تھے، سب کچھ تھا، وہ بھی گھر سے باہر جاتے تھے. کیا آج ہمیں زیادہ ضرورت مند ہو گئے کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے، ایک جگہ پر رہتے ہوئے سب کے پاس الگ الگ موبائل ہوں، الگ الگ ان کی دوستیاں ہوں، گھر کے رات کو سوتے وقت دروازے پہ تالا لگا کر سو جانے والے ماں باپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو ایسے چور راستے دے دیے ہیں کہ جن کے اوپر کبھی کوئی تالا نہیں لگتا؟ یہ صراط مستقیم پر چلنے کا دوسرا قدم ہے کہ اولادوں کو شیطان کے اثرات سے بچائیں، شیطانی لوگوں کے اثرات سے بچائیں. بے حیائی، بدکاری، ہم جنس پرستی کی جو برائیاں عام ہو گئی ہیں بچوں کے اندر، ان کے دل و دماغ میں یہ گناہ کون ڈالتا ہے اس کو دیکھیں اور ان راستوں کو بند کر دیں، میں نے بے شمار ایسے اسکول دیکھے ہیں، بے شمار ایسے مدارس دیکھے ہیں کہ جہاں پر کوئی الاؤ نہیں ہوتا کہ آپ موبائل نہیں رکھ سکتے، بس آپ پڑھیں. اب سب کے پاس جب موبائل ہوں گے، سب کے پاس فلموں والے، ویڈیو والے موبائل ہوں گے، اس کے اندر کیا ڈالیں گے پھر وہ؟ اور یہ بات سوچیں کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے جیب کے اندر یہ چیز موجود ہے تو پھر ہماری نمازوں میں کیا اثر رہ جائے گا؟ بتوں سے راہ جدا ہو تو بات بنتی ہے، خدا سے اتنی حیا تو ہو تو بات بنتی ہے. اتنی تو حیا ہو کم از کم کہ ہمارے جیبوں کے اندر یہ چیز موجود نہ ہو، ہمارے گھروں میں یہ چیز موجود نہ ہو. ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ بت ہیں، اس دور کے بت ہیں، یہ بڑے، یہ میڈیا، یہ فلمیں، یہ گانے بجانے اس دور کے بت ہیں. اور اس دور کے بت پرستی کے اندر جتنے زیادہ ہمارے نوجوان آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اتنا ہدایت سے، صراط مستقیم سے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے نوجوانوں کو حکم دیا، یا معاشرے سے باپ تزوجوا، شادی کرو، اے نوجوانوں شادی کرو، نوجوانوں کو حکم دیا. آج ماں باپ اپنے بچوں کی شادیاں نکاح پسند نہیں کرتے، ان کے ناجائز دوستیاں پسند کر لیتے. اسی طرح ایک مومنہ عورت اپنے شوہر کی دوسری شادی پسند نہیں کرتی لیکن کئی گرل فرینڈ رکھنا پسند کر لیتی ہے. یہ سب کا قصور ہوتا چلا جا رہا ہے. جو استطاعت رکھتے ہیں وہ نکاح کریں اور جو استطاعت رکھتے ہیں وہ دو نکاح کریں کہ معاشرے سے بے حیائی ختم ہوتی چلی جائے. اور جو ماں اور جو بیوی یہ دیکھے کہ ہماری اولاد، ہمارا بیٹا، ہمارا شوہر
ہم اس کو نکاح کی اجازت نہیں دیں گے تو گناہ کی اجازت ضرور دے رہے ہیں۔ تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ وہ گناہوں کی دلدل کے اندر چلا جائے، یا یہ چاہتے ہیں کہ وہ نکاح کر لے اور اسلام کے ایک تحفظ کے اندر آ جائے؟ جس جگہ پر ایک بیوی روٹی کھاتی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسی برکت دے گا کہ 2 بیویاں بھی روٹی کھائیں گی، اور یہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہو کر دکھایا، یہ معاملہ ہو کر دکھایا۔ اس وقت معاشرے میں جو سینکڑوں لڑکیاں بے شوہر ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ جو استطاعت رکھتے ہیں وہ نکاح نہیں کرتے، اور بلکہ نوجوان نسلوں کو نکاح کے بارے میں سوچ ہی ماں باپ نہیں ڈالتے۔ دوسری چیز یہ بتائی کہ اپنے بچوں کو رسول کریم نے فرمایا کہ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کی حکم دو، جب 10 برس کے ہو جائیں تو نماز پر انہیں تلقین کرو اور انہیں ادب سکھاؤ، ڈانٹو، اور فرمایا کہ اپنے بچوں کے بستروں کو جدا جدا کر دو۔ بچے سب بہن بھائی ہیں، بھائی ہیں، لیکن ان سے 10 سال کے ہو گئے ہیں، بستر جدا کر دیں۔ اب یہ ہے حیا کے تحفظ کا قدم کہ اب حیا کی تعلیم ان کو دے دو کہ جی حیا کا تقاضا ہے، اب آپ الگ الگ ہو جاؤ، بچے ہیں لیکن الگ الگ ہو جائیں۔ شروع سے ہی ان کو یہ حیا کی تعلیم گھروں سے دینا شروع کر دیں۔ بیٹیاں ہیں ان کو حیا کی تعلیم دیں، پردے کی تعلیم دیں، پردے کی زندگی کی خوبصورتی بتائیں۔ کیا بات ہے ہمارے معاشروں کے اندر، گھر کے باہر ہم گاڑی کھڑی کرتے ہیں، بائک کھڑی کرتے ہیں، کار کھڑی کرتے ہیں، اس کے اوپر موٹے موٹے کپڑے ڈال دیتے ہیں کہ جی موسم کے اثرات سے بچ ہی رہے، لیکن اپنے ہیرے جیسی بیٹیوں کو بے پردہ گھر سے باہر لے جاتے ہیں کہ وہ گندے لوگوں کی، شیطانی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آتی چلی جائے۔ تو یہ ایک قدم ہے حیا کی طرف جانے کا، یا صراط مستقیم کے طور پر چلنے کا، کہ بچیوں کو شروع ہی سے پردے کی زندگی کی تعلیم دیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا، اللہ اکبر، آپ نے گھر سے باہر نکلتے وقت سکھائی، بچوں کو کہا، اولاد ماں باپ کو کہا کہ خود بھی اور بچوں کو بھی سکھائیں کہ گھر سے باہر نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں۔ اس کے دعا کا ترجمہ دیکھا، حیران، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گھر سے باہر نکلتے وقت بس یہ پڑھ لیں کہ اللہ میں تجھ پر توکل کرتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ گناہ سے بچنے کی طاقت، نیکی کرنے کی قوت صرف تو دیتا ہے۔ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی گناہ سے اللہ تو بچا سکتا ہے۔ کہ شیطان اتنا طاقتور ہے، میڈیا طاقتور ہے، بے حیائی ہے، معاشرے میں سب کچھ ہے، اے اللہ تو گناہوں سے بچا سکتا ہے ہمیں، تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا سکتا ہے، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے، نیکی پر چلنے کی توفیق بھی تو ہی دیتا ہے۔ تو یہ کرنے کے ساتھ یہ دعا سکھائیں اور لازمی پڑھیں کہ جب گھر سے باہر نکلنا ہے، لازمی ہے، ڈر ہے کہ جانا ہے، اس بچے نے مدرسے بھی جانا ہے، اسکول بھی جانا ہے، ٹیوشن بھی جانا ہے، یہ دعا پڑھ کے جائیں تاکہ گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ دے، اللہ پر ایمان ہو جائے، نیکی کرنے کی قوت بھی اللہ تعالیٰ دے دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کریم ہمیں تعلیم دیتا ہے، قرآن کریم ہمیں سکھاتا ہے کہ گھر سے جب باہر عورت نکلتی ہے 2 طرح کی ہوتی ہے، 2 طرح کی عورت ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے ایک نقشہ بتایا کہ ایک عورت وہ ہوتی ہے جو مصر کی ملکہ کی طرح تھی کہ خوبصورت لباس پہنا، خوشبو لگائی، بے حیائی اور بے پردگی کے ساتھ ہیسا لگا کہتی ہے اور دعوت گناہ دیتی ہے۔ اس وقت بھی معاشرے میں گھر سے باہر جو عورت نکلتی ہے اس طرح کی بھی ہوتی، اس کے ساتھ کیسی زندگی گزاریں؟ جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ معاذ اللہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، معاذ اللہ مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ تو کبھی بھی میڈیا کے سامنے، گھر کے باہر آپ کے سامنے اس طرح کی بے حیا چیز سامنے آ جائے تو معاذ اللہ کہیں کہ اللہ مجھے تو بچا سکتا ہے۔ اور دوسری عورت وہ ہوتی ہے جیسے کہ قرآن کریم نے بتایا کہ سولجر علیہ السلام کی بیٹی کہ جو مجبوری کے عالم میں پردے کے ساتھ کہا گھر سے باہر ہوں لیکن ابونا شیخ کبیر، میرا باپ بوڑھا ہے اور میں مجبوری کے ساتھ آئی ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا کہ وہ بے حیائی والی زندگی سے بچا۔ آج بھی ہماری اولادیں، ہماری نسلیں، ہم اگر اس بے حیائی کی زندگی سے بچیں گی، اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری زندگیوں کو، ہمارے گھروں کو بادشاہی والی پرسکون زندگی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا، اللہ نے انہیں نیک بیوی دی، گھر عطا فرمایا، علم دیا، نبوت دی۔ یہ 2 طریقے، 2 راستے بتائے کہ گھر سے باہر جاتے وقت 2 طرح کے آپ کو لوگ سامنا کریں گے۔ آپ پہلے والے قسم کے لوگوں کے ساتھ
اللہ کا ڈر سامنے رکھتے ہوئے زندگی اپنائیں، زندگی گزاریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ہدایت عطا فرمائے گا۔ دعا وہی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو صراط مستقیم کا راستہ دکھائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ ایک چھوٹی سی درخواست ہے اور اکثر مرتبہ کی جا چکی ہے کہ جامعہ سفید مسجد جہاں آپ تشریف فرما ہیں اور جامعہ دارالحدیث رحمانیہ دونوں کی تعمیر اور ترقی کے مدارج آپ کے سامنے ہیں۔ مسجد کی تعمیر شروع ہو رہی ہے، جو احباب بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ ملانا چاہیں وہ خود بھی ملائیں اور اپنے عزیز و اقارب، رشتہ داروں اور دوستوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ اللہ کا گھر بن رہا ہے جو رہتی دنیا تک انشاءاللہ آباد رہے گا۔ نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، بچے قرآن پڑھتے رہیں گے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں اور برکتوں کا سبب بنتا رہے گا۔ اس میں ضرور حصہ ملایا کریں۔ بہت سارے لوگوں نے بیماروں کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس مرتبہ تعمیر ہو رہی ہے اور جگہ موجود نہیں ہے، اس لیے اجتماعی قربانی کے لیے ہم معذر خواہ ہیں۔ اس مرتبہ اس مسجد میں اجتماعی قربانی نہیں ہوگی۔ امید ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ اگلے سال تمام وہی کام جاری رہیں گے جو حسب سابق ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد اس ادارے کی تعمیر اور ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر المجاہدین فی کل مکان۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔